خواتین و حضرات، محفل تہذیب و ادب اس ادبی و تہذیبی تنظیم کے ذریعے اور روزنامہ ہم آپ کے زیر اہتمام یہ منعقد ہونے والا عظیم الشان کل ہند مشاعرہ اور کوی سمیلن، جس میں ہم اپنے ملک کی کئی زبانوں کے بہت ذمہ دار حضرات کے بیچ میں ہندوستان کی 2 زندہ زبانوں کا جشن منا رہے ہیں، اور یقینی طور پر یہ مشاعرہ کوی سمیلن آج ملک کو ایک ایسا پیغام جو ٹوٹتے بکھرتے رشتوں کو قریب لانے کی کوشش کرے گا، یہ کوشش آج کے مشاعرے کے اس چند گھنٹے کے سفر میں ہم کریں گے۔ مجھے صدر علی وقار محترم منور رانا صاحب جو ہمارے مشاعرے کی آبرو ہیں، انہوں نے مجھے اجازت دی اور حکم دیا کہ میں مشاعرے کی نظامت کے فرائض انجام دوں۔ آج کے مہمان خصوصی محترم ڈاکٹر ایس وائی قریشی صاحب، سابق چیف الیکشن کمشنر، محترم پروفیسر ڈی پی ترپاٹھی صاحب، محترم المقام نوٹیال جی، محفل تہذیب و ادب جو اس ٹیگ لائن کے ساتھ اس مشاعرے کا انعقاد کر رہا ہے کہ ابھی کچھ لوگ اردو بولتے ہیں، اگر میں اسپانسرز کا ذکر کروں تو اے بی پی گنگا، بی ایم سی جیلانی صاحب، ذوالفقار صاحب، محترم ہریش مشرا جی، اور ہم آپ کے مدیر اعلیٰ محترم سید جلال الدین صاحب، اور اس مشاعرے کے اور کوی سمیلن کے روح رواں جنہیں آپ نے اور جن کی خوبصورت گفتگو سے بہت دیر سے آپ محظوظ ہو رہے تھے، بھائی آفتاب الوی صاحب، اور جہاں جہاں تک میری نظر پہنچ رہی ہے ظاہر ہے کہ آپ کے چمکدار چہرے میرے سامنے ہیں، تو یہاں بیٹھے ہوئے تمام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزت ماؤں بہنوں، میری عادت ہے کہ میں چند مصروں کے ساتھ مشاعرے کی محفل کا آغاز کرتا ہوں۔ خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں۔ خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں، فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، یہ مشاعرے اور کوی سمیلن کی ایک خوبصورت سی محفل جو آپ کی خدمت میں آج ایک تحفے کے طور پر محفل تہذیب و ادب نے پیش کی ہے، تو اس محفل میں یقینی طور پر اس تنظیم کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ 2 بیٹیاں ہیں مادر ہندوستان کی، اردو بہن ہے اصل میں ہندی زبان کی۔ اور اگر آج کی اس محفل میں جو چند گھنٹوں میں اپنے محبوب شعراء سے جو آپ ان کا کلام سنیں گے، تو یقینی طور پر آپ یہ مان لیجئے کہ آج کی رات ہم آپ سے یہی کہنے والے ہیں کہ چراغوں کے سفر میں دبدبا ہو آندھیوں کا تو پھر انجام ظلمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا نفرتوں کی آخری اسٹیج میں ہے، علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا نفرتوں کی آخری اسٹیج میں ہے، علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آفتاب بھائی، آپ کو بہت مبارکباد اس بات کی کہ جہاں ایک اور ہندی اور اردو کے تمام مشاہیر شعراء اکرام اور ایسی عظیم المرتبت شخصیات کی سرپرستی میں کہ محترم منور رانا صاحب اور محترم ڈاکٹر راحت اندوری صاحب کی سرپرستی میں یہ ایک ایسی کہکشاں شعراء اکرام کی یہاں موجود ہے جو آج کی رات آپ کے مہمان ہیں اور آپ کی خدمت میں اپنا کلام پیش کریں گے، وہیں ہم لوگ اس بات کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے بہت سی زبانوں کے ایسے سچے قلمکاروں سے ہماری آج ملاقات کرائی ہے کہ جن کی خدمات اور جن کی جو محنتیں ہیں اس ہندوستان میں گنگا جمنی تہذیب کے فروغ کے لیے ان کی جو کاوشیں ہیں ان کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے، یقین جانیے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ آج کی محفل میں ہم سارے لوگ مل کر، یہاں مراٹھی زبان کے لوگ بھی ہیں، یہاں گجراتی تہذیب و ادب کے لوگ بھی ہیں، یہاں ہندی اور اردو کے لوگ بھی ہیں، ہم سب مل کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ
حویلی جھونپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا، اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا، دعا کیجئے کہ ہم میں پیار کے رشتے رہیں قائم، یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا۔ دعا کیجئے کہ ہم میں پیار کے رشتے رہیں قائم، دعا کیجئے کہ ہم میں پیار کے رشتے رہیں قائم، یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا۔ محترم ایسوائی قریشی صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ ظاہر ہے اس وقت ہمارا ملک جمہوریت کے سب سے بڑے تیوہار کو منانے جا رہا ہے۔ جمہوریت کا سب سے بڑا تیوہار جو لوک سبھا کا چناؤ ہوتا ہے، اس کی تیاریوں میں ہے پورا ملک۔ اور چیف الیکشن کمشنر صاحب، سابق چیف الیکشن کمشنر صاحب میرے سامنے ہیں، شریمتی آچار سنہتا لگی ہوئی ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایسے میں مجھے بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ سے یہ بات کہنی ہے کہ ملک میں اس وقت بہت سارے شہروں میں اور بہت سارے جگہوں پر ایسے لوگ بھی ہوں گے جو مذاہب کے نام پر، دھرموں اور جات برادریوں کے نام پر لوگوں کو الگ الگ کرنے کی کوششیں کر رہے ہوں گے، لیکن مبارکباد کے مستحق ہیں محفل تہذیب و ادب کے ذمہ دار کہ انہوں نے بمبئی کی چمکدار اس ماحول میں محبتوں کا ایسا چراغ روشن کیا ہے جس کی روشنی سے ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کو محبتوں کا پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جہاں جہاں ہندوستان کے لوگ رہتے ہیں سب اس محفل کی طرف امید بھری نظر سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ نام پر مذہبوں کے لڑ بھڑ کر یوں ہی سڑکوں پہ گر بہا دو گے، سرحدوں نے اگر لہو مانگا دوستوں کو کیا دو گے۔ بہت زیادہ آپ سے بات عاقبت کو خطرے میں نہیں ڈالوں گا۔ شورائے کرام سے ملاقات مجھے آپ سے کرانے شروع کرنی ہے۔ جو شورائے کرام آپ کے سامنے ہیں ان سے آپ کو ان کا کلام سننا ہے۔ غزل کے حوالے سے ہم لوگ بات چیت شروع کریں گے، محبوب سے ملنے بچھڑنے کے واقعات سے لے کر گھر آنگن کے مسائل تک، سماج کی ناہمواریوں تک، سیاست کی کرم فرمائیوں تک، یہ تمام موضوعات ہماری شاعری کا حصہ ہوں گے جن کے ذریعے ہم آپ کے دلوں پر دستک دیں گے اور آپ کے دلوں میں جگہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ میں آپ سب کو ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتے ہوئے یہ بات کا بھی اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ مشاعرے میں ایسا ضروری نہیں ہے کہ مشاعرے میں صرف مہمانان خصوصی تشریف لے آئیں، شورائے کرام ڈائس پر آ کر بیٹھ جائیں، منتظمین بہت اچھا انتظام سجا لیں، اس کے بعد بھی مشاعرہ کامیاب ہو جائے، اس کی کوئی ضمانت نہیں ملتی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن کوئی مشاعرہ کامیاب تب ہوتا ہے جب اسے آپ جیسے اچھے سننے والے مل جائیں۔ آپ جیسے اچھے سننے والے جس محفل کو مل جائیں، یقینی طور پر اس محفل کے لیے، اس محفل کی زندگی کے لیے بہت بڑی بات ہے، اور اس کے لیے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔